بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا جی کہ اسٹرائکس ہوتی ہیں اور اسٹرائکس جو ہیں وہ B-2 جو ہے بامبر جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں، کیونکہ B-2 بامبر ہی وہاں پہ ڈیمیج کر سکتے تھے نیوکلیر جو فیسلٹیز جہاں پہ موجود تھی ایران کی، کیونکہ ان کے پاس ہی وہ، سادے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں کہ ان کے پاس ہی وہ ملٹری ہارڈ ویئر ہے جس سے وہ ڈیمیج کر سکتے تھے، یعنی کہ زمین کی تہہ تک جو وہاں پہ نیوکلیر فیسلٹیز موجود تھی ایران کی وہی ڈیمیج کر سکتے تھے۔ ناؤ اب یہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جناب وہاں پہ نیوکلیر فیسلٹیز ایران کی کتنی ڈیمیج ہوئیں۔ تھوڑا سا ڈیٹیل میں یہاں پہ جانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ سابق سینٹ کام کے چیف جو ہیں جنرل پیٹریس، ڈیوڈ پیٹریس جو ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ جو ہے وہ ہونا باقی ہے۔ اچھا، وہ اس میں اب بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ میرے خیال میں سب لوگ جانتے ہوں گے کہ جب ایک سٹرائک ہوتی ہے، 3 جگہ پہ سٹرائک ہوئی، وہاں پہ جناب کہا گیا کہ جناب نیوکلیر فیسلٹیز جو ہیں وہ ان کو ڈیمیج کر دیا گیا ہے ایران کی، اور وہ کوئی تقریباً 20 سال پیچھے ان کا نیوکلیر پروگرام چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اب جاننا یہ ہے بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ میں، جس کی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے، وہ یہ ہے کہ انریچمنٹ تھا، جو یورینیم کا انریچمنٹ جو ہے ہوتی ہے، یورینیم کی انریچمنٹ جو ہوئی تھی وہ کتنی ڈیمیج ہوئی۔ اس کے علاوہ جناب سینٹریفیوجز جو تھے وہ سینٹریفیوجز موو ہوئے نہیں ہوئے یا وہ بھی ڈیمیج ہو گئے، اور اس کے علاوہ جناب یہ دیکھنا بھی باقی ہے ابھی کہ سٹوریج سائٹس جو تھیں ایرانین نیوکلیر پروگرام کی وہ کتنی ڈیمیج ہوئیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جناب جو ویسٹ کی طرف سے ہمارے پاس رپورٹس ہیں یا میرے پاس جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب ان کی نیوکلیر فیسلٹیز جو ہے وہ کمپلیٹلی اگر ڈیمیج نہیں بھی ہوئیں تو وہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ تقریباً 20 سال پیچھے نیوکلیر پروگرام ایران کا چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اگر اس پہ رہوں اور اسی چیز کو اگر میں لے کے آگے چلوں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ڈیمیج ہے، اٹس اے بگ ٹائم ڈیمیج فار ایران، اور ایران کی نیوکلیر فیسلٹی کے لیے اٹس اے بگ ٹائم لاس۔ اور اس میں اب جیسے بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ کی میں بار بار بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس میں سائنس نہیں ہے، وہ ایک آرٹ ہوتا ہے۔ وہ آرٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس سیٹلائٹ امیجز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے وہاں پہ B-2 بامبر بھیجے، آپ نے جناب سب میرین سے بھی آپ نے ہٹ کیا نیوکلیر پروگرام کو ایران کے، اور وہاں سے بھی میزائل پھینکا آپ نے، وہ ڈیمیج ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ جناب جو سیٹلائٹ امیجز ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں، اور دے پروف اینڈ دس از اے سالڈ پروف کہ جناب نیوکلیر فیسلٹیز ایران کی جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے ہیومن انٹیلیجنس، جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ میں ایرانین ہیومن انٹیلیجنس کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ایرانین ہیومن انٹیلیجنس ہو یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہو وہ کمپرومائزڈ ہے، دے آر کمپرومائزڈ، ٹھیک ہے۔ سو وہاں پہ جو دوسری ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ایران کے اندر موجود ہیں، اور ہیومن انٹیلیجنس جہاں پہ ہو وہ کیا رپورٹ دیتی ہیں، وہ کیا رپورٹ دیتی ہیں کہ جناب وہاں سے کیا سینٹریفیوجز جو ہے ایران کے موو ہو چکے تھے یا نہیں ہوئے تھے، 1۔ سیکنڈلی وہ یہ جناب وہ رپورٹ دیں گی کہ جناب یورینیم انریچمنٹ جو ہے کتنا رہ گیا ہے باقی ایران کا، یا وہ کمپلیٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے، 2۔ اور تھرڈلی جو سٹوریج سائٹس ہیں وہ کمپلیٹلی ڈیمیج ہو چکی ہیں ایران کی یا نہیں ہوئی۔ سو ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور جناب وہ جب رپورٹس اپنی بھیجیں گے بیک ہوم اسرائیل کو یا امریکہ میں، جب اپنی رپورٹس بھیجیں گی اس کو کپل اپ کر کے اس کو جناب اس سے اسیسمنٹ کی جائے گی۔ میں یہ کہنا ضرور یہاں پہ چاہوں گا کہ جو انٹرسیپشنز ہیں ایرانین آفیشلز کی، ان کی جو کمیونیکیشن ہے آپس میں جو ہوتی ہے، ان انٹرسیپشنز سے بھی یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے۔ ناؤ یہ تو ساری باتیں ہوگی جناب بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ کی۔ اگر میں تھوڑا سا آگے چلوں تو دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ جناب اب جب نیگوسیشن شروع ہوتے ہیں، جو ایران کہہ رہا ہے جی کہ میں نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار ہوں امریکہ کے ساتھ، تو ان نیگوسیشن میں کیا چیز سامنے آئے گی، ٹھیک ہے۔ ریجیم چینج کی بات ہو رہی ہے تو جب ایرانینز بیٹھیں گے سامنے، when they'll sit across the table، تو ان کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ ضرور ہوگا کہ جناب اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، وہ وہاں پہ یعنی کہ ایران کے اندر ایک چینج لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ چینج
لائی جا سکتی ہے نہیں لائی جا سکتی، وہ بھی بیک آف دا مائنڈ میں ہوگا جب یہ بیٹھیں گے آمنے سامنے اور مذاکرات شروع کریں گے. اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ جناب ایرانینز کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ہم اس کو جاری رکھیں گے، لیکن اس میں ہم کوئی نیوکلیئر وار ہیڈس نہیں بنائیں گے یا تھنگز لائک دیٹ. لیکن دین اگین ان کو کون ٹرسٹ کرے گا، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے ایران کی وہ ویک ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے کمپرومائزڈ ہے، ایران کی سیکیورٹی از کمپرومائزڈ. ایران کی ٹیریٹری کے اندر بیٹھ کے جناب وہاں سے ڈرونز اڑائے جاتے ہیں اور وہاں پہ جناب سٹرائکس کی جاتی ہیں. اور ایران کے اندر جب سٹرائکس ہوتی ہیں تو وہ اسرائیل کی طرف سے بڑی پریسائز سٹرائکس ہوتی ہیں. مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے فلور پہ، کون سے کمرے میں جناب کون بیٹھا ہوا ہے، کون سا ایرانین جنرل بیٹھا ہوا ہے. یا فار دیٹ میٹر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو حماس کا لیڈر بھی وہاں پہ مارا جاتا ہے، یہاں پہ نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی مارے جاتے ہیں ایران کے، اور بڑی پریسائز ہٹس ہوتی ہیں، اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج ایز سچ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو دیٹ شوز کہ وہاں پہ انٹیلیجنس سیٹ اپ جو ہے ایران کا وہ کمپرومائزڈ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر مولز ہیں، تو وہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. تو یہ چیزیں بھی سامنے رکھنی ضروری ہیں. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ جناب اس وقت جو اپر ہینڈ ہے وہ کس کا ہے، تو اس وقت تو مطلب کوئی اس میں دو رائے نہیں ہوگی کسی کی بھی کہ جناب اسرائیل اینڈ امریکہ ہیز گاٹ این اپر ہینڈ وین اٹ کمز ٹو لائک ایران، اینڈ ایران ہیز گون ویک. سو اس چیز کو بھی سامنے رکھ کے نیگوسیشن ٹیبل کے میں جب بیٹھا جائے گا تو اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا. نیٹو کی بات کروں میں تو نیٹو میں جناب ایک تعریف کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، اور وہ عاصم منیر صاحب کی تعریف کرتے ہیں، اور جس کو میرے خیال میں پازیٹیو طریقے سے لینا چاہیے. اور اٹس اے فیدر ان آر کیپ، ہمارے پاکستان کی کیپ میں ایک فیدر ہے، بڑا اچھا ایک پازیٹیو سائن ہے، اور اس کو بھی ہمیں لے کے آگے چلنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو نیٹو جو ہے وہ اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 2% سے 5% پہ لے جاتا ہے، انکریز کر دیتا ہے. اچھا، اب نیٹو اپنا ڈیفنس بجٹ اگر انکریز کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ there must be a reason to it. وہ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ جناب اس وقت نیٹو کنٹریز جو ہیں وہ چاہتی یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ریکولیکٹ کر کے اپنے آپ کو کوشش کریں کہ اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہونا شروع کریں. ٹھیک ہے، اور وہ اس وقت یوکرین کو ایک بفر زون سمجھتی ہیں نیٹو کنٹریز، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ جناب یوکرین جو ہے وہ روکے ہوئے ہے رشیا کو، اور اگر یوکرین کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے، یوکرین جو ہے اگر وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے رشیا، تو پھر جناب یورپین کنٹریز کی بھی باری آ سکتی ہے. سو دے آر لائک ٹرائنگ ٹو ریکولیکٹ دیم سیلس، اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا کر، اور سیکنڈلی دے آر اسٹینڈنگ بہائنڈ یوکرین. ٹھیک ہے، اور یہ سارا کانفلکٹ اس لیے شروع ہوا تھا یوکرین اور رشیا کا کہ جو یوکرین ہے وہ نیٹو کنٹریز میں شامل ہونے جا رہا تھا. سو آبویسلی رشیا جو ہے اس کو اپنے بارڈر پہ جو ہے وہ ایک نیٹو کھڑا ہوا یا وہاں پہ موجود، وہاں پہ اس کو نہیں چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ کانفلکٹ سارا سٹارٹ ہوا. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.